وہ عذر جن کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھنا جائز ہے اور روزوں کی قضا۔ نمبر 1، وہ عذر جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے: بیماری، سفر، حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کا چھوڑنا، حیض اور نفاس۔ بیماری، مریض کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے، یعنی روزوں کی قضا کر لے۔ ہر مرض یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ جس بیماری کی وجہ سے مریض کے تکلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو یا کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، صرف اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مریض کا بیماری کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا، اگر مریض نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور بیماری کے ٹھیک ہونے کی امید بھی ہو تو ٹھیک ہوتے ہی اس پر ان دنوں کی جس میں اس نے روزے چھوڑے تھے قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اور اگر بیماری ایسی ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یا اگر انسان عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے مکمل طور پر عاجز ہو تو وہ ہر روز فدیے میں آدھا سا چاول یا اس جیسی کوئی اور چیز دے دیا کرے۔ سفر، مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ وہ سفر جس کی وجہ سے قصر نماز پڑھی جاتی ہو اور وہ جائز مقصد کے لیے ہو، صرف اس کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ جو سفر گناہ کی غرض سے کیے جا رہا ہو یا ایسی وجہ سے کیا جا رہا ہو کہ روزے سے جان چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسافر نے روزہ رکھا تو جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو دوران سفر روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کو اور نہ ہی نہ رکھنے والا رکھنے والے کو ملامت کرتا، لیکن مسافر کے لیے سفر میں اس شرط پر روزہ رکھنا جائز ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور اگر تکلیف میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک آدمی کو دیکھا کہ سخت گرمی کی وجہ سے اس پر سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کا چھوڑنا، حمل اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر مریض کی طرح اس کی قضا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور آدھی نماز کو ساقط کر دیا ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے صرف روزے کو ساقط کر دیا ہے۔ اور اگر ان دونوں کو روزہ کی وجہ سے اپنی جان کے بارے میں کوئی خطرہ اور خوف نہ ہو، البتہ بچے کے نقصان کا خوف ہو تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور پھر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ اس صورت میں ان کو ہر روز مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ اور خوف ہو تو وہ دونوں افطار کریں اور مسکین کو کھانے کھلائیں۔ حیض اور نفاس، جس عورت کو حیض اور نفاس کا خون آتا ہو اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے،
اور اگر اس نے روزہ رکھا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان دونوں پر حیض اور نفاس سے صاف ہونے پر چھوڑے ہوئے دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حائضہ پر روزوں کی قضا تو واجب ہے، البتہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب ہم پر ایسی حالت آتی ہے تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، البتہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ روزوں کی قضا، جس مسلمان نے بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے چاہیے کہ رمضان کے گزرتے ہی فوراً اس کی قضا کرے، اور فوراً قضا اس لیے کرے کیونکہ اصل میں روزے وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور اگر کسی نے عذر کی وجہ سے جیسے حیض و نفاس، بیماری، سفر اور ان جیسے دوسرے عذر جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے روزہ چھوڑ دیا تو اس پر بھی قضا واجب ہے، البتہ فوراً واجب نہیں، بلکہ دوسرے رمضان تک جب چاہے قضا کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہوئی تھی، لیکن میں ان کی قضا شعبان کے مہینے سے پہلے نہ کر سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشغولیت کی وجہ سے یا آپ کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے۔ لیکن جلدی قضا کرنا اس لیے مستحب ہے کہ ایک تو اس سے انسان کے ذمے سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا احتیاط بھی اسی میں ہے تاکہ انسان کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے، جیسے بیماری وغیرہ۔ اور اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے دوسرے رمضان کے پہنچنے تک اس کی قضا نہ کر سکا تو وہ دوسرے رمضان کے بعد قضا کرے، اور اگر بغیر عذر کے اس نے دوسرے رمضان تک قضا نہ کی تو جمہور فقہا کے نزدیک اس پر دوسرے رمضان کے بعد قضا کے ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی لازم اور واجب ہے۔ البتہ احناف اور اہل الظواہر کے نزدیک اس پر فدیہ واجب نہیں ہے، اور قضا میں تسلسل شرط نہیں ہے، بلکہ وہ تسلسل اور متفرق دونوں طریقوں سے قضا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قضا میں تسلسل کو شرط قرار نہیں دیا، اگر شرط ہوتا تو ضرور بیان فرماتے۔ جس آدمی پر رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے اور پھر نفلی روزے رکھے، کیونکہ فرض نفلوں سے مقدم ہے۔ البتہ اگر اس نے قضا کرنے سے پہلے نفلی روزے رکھ لیے تو جائز ہے، اور خصوصاً وہ نفلی روزے رکھنا جائز ہے جن کی فضیلت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، جیسے عاشورہ کا روزہ، عرفات کے دن کا روزہ یا شوال کے 6 روزے، کیونکہ قضا کے وقت تو وسیع ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے فرض روزوں کی قضا کرے۔ جو آدمی عذر کی وجہ سے روزوں کی قضا نہ کر سکا یہاں تک کہ فوت ہو گیا، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس نے بغیر عذر کے قضا نہ کی یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی طرف سے رمضان کے روزوں میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلایا جائے گا، اور اگر وہ نظر کے روزے ہوئے تو پھر وہ روزے اس کا ولی اس کی طرف سے رکھے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، یعنی چاہے فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فوت ہوا اس حال میں کہ اس پر روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول،
میری والدہ فوت ہو گئی اور اس پر 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا یہ روزے میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرض زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ اس کی قضا کی جائے۔